الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اراضی فدق کی آمدنی اور اس کی تقسیم کے بارے میں کافی دنوں سے گفتگو جاری ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے، اگرچہ ایسا ماننا حکم الہی کی کھلی نافرمانی ہے، مان کیا لیا جائے کہ فدق حضور علیہ السلام کی ملکیت تھا اور آپ کے دار فانی کے رخصتی کے بعد ان املاک کی حیثیت ایسی تھی جو وارثوں میں بانٹ دی جاتی ہے، تو پھر وراثت کا حق صرف حضرت سیدہ بطول سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا کو کیسے پہنچتا ہے؟ اس میں تو پھر سارے وارث حصہ دار ہوں گے نا، حضرت عباس، امہات المومنین اور دیگر ورثاء بھی شریک ہوں گے۔ پھر وراثت تو اسی طرح بڑھتی ہے نا، جو قرآن کریم نے یا احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کی تشریح ملتی ہے۔ صرف حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو وارث تسلیم کرنا اور پھر باقی ورثاء کو محروم کر دینا بے شمار قرآنی آیات کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور ہم سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ شاید کچھ بات سمجھ آ گئی ہو آپ کی۔ پھر وہ لوگ جو ایک بات کو خواہ مخواہ بڑھاتے ہیں اور فتنہ ڈالتے ہیں، ان کے قدم یہاں بھی نہیں جمتے اور اپنا مقصد پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا، تو پھر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی فدق کی وسیع و عریض املاک اپنی بیٹی کو ہبہ کر دی تھی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا، اس لیے فدق وغیرہ کی واحد حقدار حضرت سیدہ ہی تھی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ بارگاہ رسالت میں یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے باقی تمام ورثاء کو محروم کرنے کے لیے فدق اپنی حیات طیبہ میں ہی حضرت سیدہ کو دے دیا تھا۔ استغفر اللہ، ایک نبی سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی، اور دوسرے ورثاء کو محروم کر دیا تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں اس جو موجودہ دور ہے، اس میں گئے گزرے زمانے میں جتنے بھی آ جائیں، اس میں اگر تھوڑا سا عقل ہو تو انسان کوئی شخص ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس گئے گزرے زمانے میں بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اپنے ایک وارث کے نام اپنی ساری جائیداد کا انتقال کرا دیتا ہے اور باقی وارثوں کو محروم کر دیتا ہے، تو اس کے عمل کو انتہائی مذموم اور صریح ظلم قرار دیا جاتا ہے، اور اس بات سے سارے خاندان کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ان میں پھر خون ریزیوں اور مقدمہ بازیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سوچئے، وہ نبی برحق جو آیا ہی ظلم و زیادتی کو مٹانے کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظلم و زیادتی کو مٹانے والے ہیں، جو آئی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی آمد کی برکتوں سے ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے ہیں، دریدہ قبائوں کے چاک رفو ہو گئے۔ رفو ہوتا ہے نا، جیسے دریدہ قباؤں سے مراد جن کے دامن تار تار تھے، وہ چاک رفو کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندانی عداوتوں کے آتش کدے گلے گلزار بن گئے۔ تو ایسے یمن و سعادت کے پیغمبر کے بارے میں ایسا تصور کرنا بھی انتہائی رذالت ہے اور کمینگی ہے۔ اہل بیت کی عقیدت کا روپ دھار کر ناموس نبوت پر حملہ آور ہونا
کہاں کی دانش مندی ہے، کہاں کی ایمانداری ہے؟ اگر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود نعوذ باللہ اپنے خاندان کے افراد میں ظلم و دعوت کا آغاز کیا تو ظلم و ستم کی ستائی مخلوق اپنے درد کا درمان کرنے اور اپنے زخموں پر مرہم لگوانے کہاں جائے؟ انصاف سے سوچئے۔ اس طرح کئی دوسری باتیں بھی ہبہ کے دعویٰ کی تردید کرتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فدق کا عزیزان گرامی قدر علاقہ جو بطور فی حضور علیہ السلام کے تصور میں آیا، فی مال وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے صلح سے حاصل ہو، جس کے لیے جدوجہد نہ کرنی پڑے، اور وہ ہم نے قرآن کریم کی آیات کے بارے میں بھی اس حوالے سے مال فی کے بارے میں پڑھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے ہیں، ان کے خاندان کے لیے ہیں، یتاماء کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے۔ سورہ آل انفال میں ہم نے یہ پیچھے پڑھائے ہیں۔ تو کوئی معمولی سا علاقہ بھی نہ تھا، یہ ایک وسیع و عریض خطہ ہے جس میں زرخیز میدان ہیں اور شاداب باغات کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بقول ملا باقر مجلسی اس کی سالانہ آمدنی 24,000 دینار تھی۔ آج بھی 24,000 دینار کی قیمت نکالیں، اس وقت کے حساب کے مطابق جو ہے 2,24,000 روپیہ۔ اب دینار کی قیمت نکالیں گے نا آپ تو آپ کو کلیئر ہو جائے گی کتنی آمدن تھی۔ اگر حضور علیہ السلام نے یہ خطہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تو پھر آپ مدینہ طیبہ کی امیر ترین اور دولت مند خواتین میں سر فہرست ہوں گی یقیناً۔ حالانکہ عہد رسالت میں آپ کی اسرت اور تنگ دستی، تنگی گزران کے قصے ہم نعتوں میں بیان کرتے ہیں۔ زبانیں زد خاص و عام ہیں، ہاتھوں کے گٹے چکی پیسنا۔ تو جن کو اتنا مال ہو وہ یہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آٹا خود اپنے دست مبارک سے چکی میں پیستی۔ آج کا دور دیکھیں، ادھر دیکھیں، جنت کی شہزادی ہے، اپنے دست پاک سے چکی پیستی ہیں گھر کے آٹے کے لیے، گھر میں جھاڑو خود دیتی ہیں، کھانا خود پکاتی ہیں، کائنات کے دولہا کی بیٹی ہیں۔ حتیٰ کہ کبھی پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ اپنے کندھوں پر اٹھا لاتی ہیں، اور جس کی سالانہ آمدنی 2.5 لاکھ روپیہ ہو، یہ اس وقت کی بات ہے، آج کی قیمت نکال سکتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ آمدنی ہو، وہ تو 10 20 کنیزیں خرید کر رکھ سکتا تھا۔ یہ روایت بھی عند الفریقین مسلم ہے کہ ایک دفعہ چند کنیزیں اور غلام بارگاہ رسالت میں لائے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایما پر حضرت سیدہ لونڈی مانگنے کے لیے ابا جی کے پاس، یعنی حضور علیہ السلام اپنے والد گرامی قدر کے پاس آقا دو جہان کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، فاطمہ میری لخت جگر، جب تک پہلے صفحہ کی ضرورتیں پوری نہ ہو جائیں میں تمہیں لونڈی کیسے دے سکتا ہوں؟ البتہ تمہیں لونڈی سے بھی بہترین تحفہ پیش کرتا ہوں، جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کر لیا کرو۔ اکرامی قدر وقت پورا ہوا، اسی کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے آگے۔ وما علینا الا البلاغ۔